بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیہ مبارکہ ہے سورۃ الممتحنہ کی چوتھی آیہ مبارکہ۔ اس کے میں نے دو حصے کیے ہیں، طویل آیہ مبارکہ تھی، آدھا حصہ آج تلاوت کریں گے اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آدھا حصہ کل، اور جو کل جمعہ ہے، کل نہیں پرسوں ہفتے کو انشاءاللہ، تو جو اگلا حصہ ہم تلاوت کریں گے اس میں انشاءاللہ کچھ عقیدے کی بات ہوگی اور ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کے بارے میں بات ہوگی کہ آیا معاذ اللہ وہ مشرک تھے یا مومن تھے، کیونکہ قرآن کے حوالے سے نام لیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا۔ اب باپ سے کیا مراد ہے، یہ تفصیلات انشاءاللہ اس آیت کے اگلے حصے میں بشرط زندگی ہفتے کو انشاءاللہ میں سیر حاصل بحث جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن آج کی آیہ مبارکہ کے یہ آدھا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن پاک متوجہ کر رہا ہے اہل ایمان کو کہ تم بھی ایک شرک کے ماحول میں بیٹھے ہو اور آگے پیچھے مشرک ہیں، تمہارے دشمن کے، تمہاری جانوں کے دشمن ہیں، اور تمہارے ہر معاملے میں جو ہے تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کسی صورت میں، نہ بھی دوستی کا پیغام دے سکتے ہو۔ اسی طرح مشرک تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، وہ اکیلے مومن ہو کر انہوں نے جو سارے مشرک ماحول کو للکارا تھا۔ تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ اور بہترین چال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمہارے سامنے ہے کہ اس وقت کا مومن دیکھو اور آج کے تم اپنے مومن ہو۔ تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو دیکھو کہ انہوں نے شرک کے ماحول میں اپنے ایمان کو کیسے بچایا ہے، ورنہ قرآن تو کہتا ہے کہ میرے محبوب کے اسوہ حسنہ کو جو ہے وہ تم اس پر چلو، کیونکہ میرے محبوب کا جو اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور کا ہر کائنات کی ہر چیز میں ہمیں حضور کا اسوہ دیکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اس کیفیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مشرکین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور آج ہمیں مشرکین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ پہلے بتایا کہ مشرکین کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، آج طریقہ بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا میں اہل ایمان میں کچھ ایسے بھی باوفا لوگ تھے جنہوں نے شرک کے ماحول میں بھی اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ اب اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بیان کیا جا رہا ہے، سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت، یقیناً بے شک، اس میں کوئی شک نہیں اس بات میں کہ لکم تمہارے لیے اسوۃ چال ہے، نمونہ ہے، ایک آئینہ ہے، ایک راستہ ہے، کوئی بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ حسنۃ بہترین، اچھا نمونہ۔ ایک برا نمونہ ہوتا ہے، ایک اچھا نمونہ ہوتا ہے، ایک برے ساتھی ہوتے ہیں، ایک اچھے ساتھی ہوتے ہیں، ایک طرف ایمان ایک طرف کفر ہے۔ فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی نظر آئے گا۔ ان کی تو پوری زندگی بہترین ہے، لیکن ان میں سے ایک گوشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو گوشہ ہے نا، یہ اسوہ ابراہیم کیا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تمہارے سامنے آج کے مشرکانہ ماحول میں کھڑے ہونے والوں، میرے محبوب کے ساتھ کھڑے ہونے والوں، تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پہ چلنا۔ اور وہ ان کا اسوہ کیا تھا، آئیے آگے سنیں۔ والذین معہ، ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھیوں کا بھی اسوہ بہت اچھا تھا، ان کی بھی بہترین قسم کی تربیت ہو چکی تھی، ان کی چال بھی بڑی اچھی تھی مشرکین میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بہت اچھا تھا، اسی طرح ان کے ماننے والوں کا بھی اس پر چلنا۔ اذ قالو، جب، اذ مانا جب، قالو انہوں نے کہا، قالو جمع کا صیغہ ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں کہا، کیونکہ والذین معہ ان کے ساتھ جتنے ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ جب میرے ابراہیم نے کہا، جب ابراہیم کے ساتھیوں نے کہا جنہوں نے ایمان حاصل کر لیا، انہوں نے کہا لقومہم، اپنی قوم سے۔ مثلا لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے ہیں، اور آپ جو ہے وہ خود ملک شام میں ہیں، اور ساتھ والے علاقے میں ملک شام کا دوسرا علاقہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف نبی بن کے آئے۔ ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے اور اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آتے تھے۔ جیسے آج ایک ہی وقت میں کئی ولی اللہ ہوتے ہیں، ایسے پہلے دور میں، پہلے زمانوں میں ایک وقت میں کئی اللہ کے جو ہے، جیسے داؤد علیہ السلام خود نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی زمانے میں، ان کی زندگی میں بھی نبی تھے، بعد میں بھی نبی ہوئے۔ زکریا علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر ان کے خالو زاد بھائی آگے جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ایک ہی زمانہ ہے۔
اسی طرح بے شمار نبیوں کو ایک ایک زمانہ ملا ہے، اور یہ واحد نبی ہمارے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ ہے اللہ نے فرمایا ہر قوم، ہر طبقہ، ہر فرد کی طرف میرا محبوب رسول بن کے آیا ہے۔ یہ حضور کی جو ہے نکھرتی ہوئی شان ہے، اکیلی شان ہے۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف نبی ہے، اور میرا رسول یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کائنات کی طرف رسول، ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف رسول بنا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی میرے محبوب کی امت میں شامل ہیں، ان کی امتیں بھی حضور کی امت میں شامل ہیں، اور یہ ساری جمع ہو کر حضور کے پاس قیامت کے دن جائیں گی۔ یہ سارے جمع ہو کر جائیں گے، یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے۔ امت محمدیہ بھی ہوگی، اور آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، سارے نبی بھی ہوں گے، یہ سارے جمع ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے ہی کام آنا ہے، آج آپ ہی اپنی زبان مبارک کھولیے اور اپنے ہاتھ اٹھائیے تاکہ اللہ ہم پر شفاعت فرمائے اور آپ کی وجہ سے مہربانی فرمائے۔ تو یہاں قوم سے کہا، اپنی اپنی قوم سے انہوں نے کہا انا، بے شک ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سارے متبعین، ہم سارے براء، ہم بیزار ہیں۔ براء کا مطلب کیا ہے؟ بیزار ہیں، نفرت کرتے ہیں، منکم، تم سے، اے مشرکین، اے گروہ مشرکین، بے شک ہم تعداد میں 2 4 10 ہیں، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن ہم یہ کہنے پر جو ہے بصدق کے دل کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے ناپاک ہو، ہم تم سے بیزار ہیں، ہمیں تم سے نفرت ہے، ہم تم پر لعنت ڈالتے ہیں، ہم تم پر تھو کرتے ہیں، تف ہے تم پر، جو اللہ کے ہوتے ہوئے تم کسی اور کے سامنے جھکتے ہو، جو رزق دیتا ہے، جو جانیں دیتا ہے، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہارا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ براء کا مطلب ہے بیزار ہونا۔ یہ مشرکین کے ماحول میں کوئی لفظ کہے تو مرد حق ہی کہہ سکتا ہے نا۔ یہ مرد حق کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیسا مرد حق تھا ابراہیم علیہ السلام، جو نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کہہ رہا تھا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس نے نہیں دکھا سکا، وہ نہ دکھا سکتا ہے کوئی۔ تو فرمایا وَمِمَّا، اور ہر اس چیز کا، تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کرتے ہو، ہم اس سے بھی بیزار ہیں، اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اب ایک شخص اپنے خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے اور سارا کچھ اس کا جو ہے مطمع نظر ہی اس کا خدا ہے۔ ہمارے خدا کو کوئی گالی دے کر تو دیکھے معاذ اللہ، ان کے خداؤں کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لعنت ہے تم پر اور تمہارے خداؤں پر، نہیں مجھے جان کی پرواہ، لیکن سچ کہہ کے جا رہا ہوں کائنات میں کہ تم سارے کے سارے جھوٹے ہو اور اللہ سچا ہے اور اس کا میں رسول سچا ہوں۔ تو یہاں سب چیزوں سے بیداری کا اقرار کیا، اور اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بہترین اسوہ ہے، اسی انداز سے اپنی زندگی گزارو، موت اور حیات رب کے ہاتھ میں ہے، اگر تم اس کیفیت میں مر گئے تو تمہارے لیے وہاں اجر بہت ہے، حق کے اوپر جان دینے والوں کے لیے اجر ہے۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس سے بھی بیدار ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تم سب کا انکار کرتے ہیں۔ کفرنا کا کافر کا مطلب کیا؟ انکار کرنے والا۔ جب ہمارا معنی ادھر ہوگا کہ کافر تو اس کا مطلب ہے اللہ کا انکار کرنے والا، جب ہم بھی کافر ہیں تو ہم کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے مراد یہ ہے ہم اللہ کی توحید مانتے ہیں اور تمہارے سارے کے سارے خداؤں سے بیزار ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ تو کفر کا ویسے اجتماعی طور پہ لفظ استعمال کافروں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، ورنہ یہ کافر کا لفظ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہے۔ کفرنا بکم، ہم تم سب سے کافر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم بیزار ہیں، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ہم نے انکار کر دیا ہے، تم ہمارے ساتھی نہیں، نہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، بس ہمارا سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ کفرنا بکم، ہم تم سے جدا ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اب شروع ہو گیا ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان العداوہ، دشمنی، یہی چیز ہے جو تمہارے درمیان دشمنی ڈال رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انسانیت میں تمہیں ساتھ ملانا چاہتا تھا کہ تم رب کی توحید مان لو، نہیں مانو گے قیامت تک تمہاری ہماری دشمنی جاری رہے گی، اہل ایمان کی، اہل شرک اور اہل کفر کے ساتھ یہ قیامت تک لڑائی جاری رہے گی۔ ایک گروہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ چلتا رہے گا اور ایک گروہ ہمیشہ کفر کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور اس میں بتا دیا کہ اسوہ ابراہیم یہ ہے کہ ہمارے درمیان تمہارے درمیان اب دشمنی شروع ہے، ہم تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ والبغضاء، نفرتیں، بغض ہے، نفرت ہے، ابداً، اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اسوہ ابراہیم ہے۔ مشرک ہر دور میں ہوگا، کافر ہر دور میں ہوگا، منافق ہر دور میں ہوگا، اور اہل ایمان
بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر کہیں گے تم سے ہماری کوئی دوستی نہیں، چاہے تو میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے، چاہے تو میرا ماموں ہے یا میرا بھانجا ہے، چاہے تو میرا رشتہ دار ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق بنانا ہے آؤ دین محمدی میں، اور جب دین محمدی میں آؤ گے تو میرا سگا بیٹا کفر میں ہے، وہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بلال حبشہ سے آیا ہے، یہ میرے سر کا تاج ہے۔ تو ابداً کے لفظ بتا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا اہل شرک کے ساتھ یہ عداوت جاری رہے گی، حتیٰ یہاں تک کہ ہاں اگر دوستی کرنا چاہتے ہو، اگر ہمیں دوست بنانا چاہتے ہو اور ہمارا ماحول بہتر کرنا چاہتے ہو تؤمنوا باللہ وحدہ، اس اکیلے رب پر ایمان لے آؤ۔ یہ مومنوں کی ایک شرط ہے کافروں کے ساتھ۔ اگر تم چاہتے ہو، کبھی دہشت گردی کے جو ہے ہم پر جو ہے وہ الزام لگائے جاتے ہیں، کبھی کیا کیا جاتا ہے، بڑا ظالمانہ اسلام ہے۔ اسلام بڑا خوبصورت پولائٹ ہے، اس کے اندر بہت خوبصورتی ہے، اس کے اندر بڑا حسن ہے، یہ جنت کے وارث لوگوں کا جو ہے دین ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ کہہ رہا ہے اگر تم ہمیں اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہو ہم تم پر جانیں بھی چھڑکیں گے، اپنا مال بھی لگا دیں گے، ہم سایہ بن کے تمہارے اوپر کھڑے ہوں گے، گرمی ہم برداشت کریں گے، سایہ تمہیں دیں گے، لیکن شرط یہ ہے تؤمنوا باللہ وحدہ، تم ایک رب کی عبادت کرنے لگ جاؤ، ایمان لے آؤ، ہم تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے، تم آگے چلنا، ہم تمہارے پیچھے غلام بن کے چلیں گے۔ یہ ایمان ہے، اسوہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس بارے میں بتایا کہ تم نے چلنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پہ چلو۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ